اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں ڈینگی کے 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد تقریباً 70 ہو گئی ہے۔ رواں سیزن ڈینگی سے متاثر ہونے والے مریضوں میں 75% مرد حضرات جبکہ 25% خواتین ہیں۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد کے شہری علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 3 مریض رپورٹ ہوئے۔ بالکل، اور پنجاب کی بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہے اور ہمیں جوائن کے نگراں وزیر صحت جاوید اکرام صاحب نے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جاوید اکرم صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، ہمارے ناظرین کو اس وقت پنجاب میں کیا سچویشن ہے ڈینگی کے حوالے سے بتائیے گا پلیز۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، ڈینگی ایک ایسا وائرل انفیکشن ہے جو کہ ماسکیٹو سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک انسان سے دوسرے کو، اور یہ تقریباً 140 ممالک میں ہے اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو خاتمہ کر سکے۔ اسی طرح اس میں پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے 1980 سے، اور گاہے بگاہے جب موسم سازگار ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ گرمی سے ہم سردی میں جا رہے ہوتے ہیں یا گرمیوں سے سردیوں میں، اور ویپر پریشر یعنی کہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ جو ویکٹر ہے اس کی بریڈنگ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جیسے آپ نے بتایا اسلام آباد میں 70 کے قریب کیسز ہیں رپورٹڈ، لیکن میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ رپورٹڈ کیس کا مطلب ہے کہ 6 سے 7 کیسز ضرور ایسے اور ہیں، یعنی ملٹی پلائی کر لیں ان کو اس سے، جو ان رپورٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اتنا کوئی فعال سسٹم نہیں ہے، اور دنیا میں بھی پبلک ہیلتھ کا یہی ایک اصول ہے کہ رپورٹڈ اور ان رپورٹڈ کیسز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آئی جے پرنسپل روڈ کے اس پار ہے پنڈی، کل میں نے پورا راؤنڈ کیا ان کے ہاسپٹل کا، وہاں بھی تقریباً اس وقت 90 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہوں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو کم سے کم ہم کر سکیں۔ اور جو سر کم سے کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں سر؟ کیونکہ میرے خیال سے کل ہی 70 جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سر پنجاب میں، تو کیا اقدامات جو ہیں آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، اقدامات اس میں جو سب سے دنیا کا مؤثر ترین قدم ہے وہ تو یہی ہے کہ بیہیویئر چینج آئے۔ الحمدللہ 95% ہم مسلمان ہیں، اور اس میں سب سے پہلی اور فورموسٹ چیز جو میڈیا کے ذریعے ہمیں کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جس قدر ہم صفائی ستھرائی رکھ سکیں گھر کے اندر، گھر کے باہر، دفاتر میں، اسٹوڈیوز میں، اور تو وہ جو نصف ایمان ہے وہ زندگیوں میں آ جائے تو بہت حد تک اس میں کمی ہو جائے گی۔ باقی اس کو اگر ڈینائی کریں آپ کہ کہیں بھی آپ کا پانی صاف یا دوسرا نہ کھڑا ہو گندا، ایک مچھر کو بریڈ کرنے کے لیے چند قطرے اوس کے کافی ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کے اوپر چھت میں دیکھ لیں کہ آپ کا جو ڈھکنا بھی ہے کہ نہیں اس کا واٹر ٹینک کا، اور یہ دیکھ لیں وہاں پانی تو نہیں کھڑا، یہ دیکھ لیں کہ آپ کے فریج کے نیچے جو ٹرے ہے وہ صاف ستھرا ہے، یا جو گملہ ہے اس میں کنالی جو ہے یا گملے میں پانی تو نہیں کھڑا، اتنا پانی دیں گملوں میں کہ وہ جذب ہو جائے، کھڑا نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ فعال بنایا جا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ڈینگی کی اپسرج سے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے بچے ہیں جو کیونکہ اسکول کھل گئے ہیں وہ فل بازوؤں کی قمیضیں پہنے اور شارٹس نہیں پہنے، اور اسی لیے ہم نے کوڈ یونیفارم کا بھی بدل دیا ہے، اور جرابیں بھی مینڈیٹری کریں، اور ایک آدھا ڈراپ کسی انسیکٹ ریپیلنٹ کا لگا لیں چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، تو بہت حد تک اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اچھی چیز ہونی چاہیے اور جو ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈینگی ہو بھی جاتا ہے تو اس کی جان کو نہیں خطرہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں موٹیلٹی نہیں ایکسیپٹیبل، 0 ہونی چاہیے۔ اگر مریض پر وقت ان علامات کے ساتھ آج کل کے موسم میں آ جائے اور اس کی تشخیص ہو پائے تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دی جائے، کوئی اسکویک یا ہٹ اینڈ ٹرائل سے نہ ہو، تو مریض جو چاہے ویل چیئر پہ آیا ہے چاہے اسٹریچر پہ، اس کو چل کے واپس جانا چاہیے۔ 0 موٹیلٹی ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی سلسلے میں کل سے ٹریننگز وغیرہ یہ سب کر رہا ہوں مختلف ہاسپٹلز میں پنڈی کے۔